آپ لوگ جانتے ہیں کہ گردوں کے امراض، خاص طور پہ گردوں کا جو فیل ہونا ہے، گردوں کی خرابی ہے، یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر کچھ گزشتہ سالوں کے اندر بلڈ پریشر اور شوگر کے ساتھ ساتھ اس کی بیماری کے اندر گردوں کی دائمی بیماری جسے کرونک کڈنی ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی جو شرح ہے اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر خاص طور پر اس کی جو نمبر 1 وجہ ہے وہ انکنٹرول ڈائبٹیز ہے یا شوگر ہے۔ دوسرے نمبر پر بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ گردوں کی خرابی کے اندر جو ہے حکیمی ادویات ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ میڈیسن یا دوائیوں کا استعمال کرنا بھی ہے۔ تو جب بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو آپشن ہوتی ہے وہ یا تو ادویات ہیں یا پھر ڈائلسس ہے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے تاکہ آپ کے گردے خراب نہ ہوں تو ایسے اقدامات ہیں جو آپ روزمرہ روٹین میں اپنی لائف کے اندر فالو کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں جس کی مدد سے آپ کی جو گردے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ڈاکٹر ڈاکٹر حارث، میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ آج آپ سے ڈسکس کرنی ہے ایسی 7 چیزیں جس کو آپ روزمرہ اپنی روٹین میں فالو کریں تو آپ اپنے گردوں کی ہیلتھ کو بہت زیادہ بہتر رکھ سکتے ہیں، اپنے گردوں کو ڈائلسس سے بچا سکتے ہیں اور اپنی اوور آل صحت کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تمام جو احتیاط ہیں یا روٹین ہے یہ تمام مریضوں کے لیے بھی ہیں جو گردوں کے مریض ہیں، اور اس کے علاوہ عام لوگ جو نارمل لائف گزار رہے ہیں ان کے لیے بھی اگر وہ یہ فالو کریں گے تو اپنے گردوں کی ہیلتھ کو زیادہ عرصے تک اچھا رکھ سکتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 جو پہلی بات ہے وہ ہے پانی کا استعمال۔ آپ کو معلوم ہے کہ پانی ہمارے جسم کے اندر تقریباً 70% حصہ جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے، اور پانی ہماری روزمرہ کے کاموں کے لیے، ایسے کام جن کا ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا اور ہماری باڈی سر انجام دے رہی ہوتی ہے، اس کے لیے پانی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پانی جو ہے آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہوگا، کم ہوگا، گردوں کے اوپر جو ہے وہ پریشر پڑے گا، گردوں کے اندر خون کم جائے گا، جس کے نتیجے میں آپ کے گردے خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کے کڈنیز۔ اگر خدا نخواستہ کسی بندے کو شدید کمی ہو جائے پانی کی تو اس کے گردے خراب ہونے کا چانس بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کو ہم ایکیوٹ کڈنی انجری بھی بولتے ہیں۔ تو پانی کے انٹیک کو آپ نے اپنے بہت بہتر بنانا ہے۔ یہ آپ نے خود دیکھنا ہے، اپنی جو آپ کام کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے آپ کی کیا روٹین ہے، آپ کا واٹر لاس کتنا ہے، مطلب دھوپ میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کا آفس ورک ہے، اس کے حساب سے آپ نے اپنے پانی کے انٹیک کو بہتر بنانا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے نمک کا استعمال۔ نمک کا استعمال آپ نے بہت معتدل رکھنا ہے۔ نمک جو ہے بہت سارے مسائل پیدا کر سکتا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کو زیادہ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نمک جہاں جہاں اگر آپ کی باڈی میں زیادہ ہوگا تو وہ پانی جسم کے اندر اکٹھا کرنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ کی باڈی پہ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے، مطلب جسے ورم بولتے ہیں وہ بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے پانی اکٹھا ہوگا تو گردوں کو اتنا ہی زیادہ خون ملے گا فلٹر کرنے کے لیے، مطلب ان کے اوپر ورک لوڈ بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں گردے جو ہیں وہ تھک جائیں گے، اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دیں گے اور خراب ہونے کا چانس رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نمک کا استعمال کریں گے تو آپ کی کریٹینین بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام عوامل جو ہیں مل کر آپ کے گردوں کو بہت بری طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نمک کا استعمال بہت معتدل رکھیں، 2 سے 3 گرام ڈیلی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو پروسیس فوڈ ہیں، یہ جو فاسٹ فوڈ آپ کہہ لیں، اس کے اندر بہت زیادہ نمک کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے اور گھر کی چیزیں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو کین فوڈ ہوتی ہے یا ڈبے میں بند خوراک ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو اسٹورڈ فوڈ ہوتی ہے، بیسیکلی ان تمام چیزوں کے اندر بے شک وہ نمکین آپ کو نہ بھی لگے، ان تمام کے اندر نمک کی کوانٹٹی موجود ہوتی ہے، تو آپ نے ان چیزوں سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ایکسرسائز۔ ایکسرسائز آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنی، بہت زیادہ انٹینس نہیں کرنی۔ عمومی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے ہیلتھ کے لیے ایسی ایکسرسائز ضروری ہے جس سے آپ کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھے، آپ کا جو ہے میٹابولزم زیادہ ہو۔ لیکن جو ایسے پیشنٹ جو گردے کے خرابی کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ معتدل ایکسرسائز کریں، برسک واکنگ کر سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں، ہلکا پھلکا کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے ہارٹ ریٹ کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہ پڑے۔ ہارٹ ریٹ آپ کا بہت زیادہ اگر زیادہ ہوگا تو کڈنی کے اوپر سٹریس پڑے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی گردے خراب ہونے کا چانس ہوگا۔ تو آپ نے ایکسرسائز ڈیلی کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، لیکن معتدل کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے جو آپ کے گردوں کے لیے، آپ کی پوری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، وہ ہے اسموکنگ۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو یہ فوری طور پر آپ چھوڑ دیں۔
اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو 1 سال کے اندر آپ کی گردے خراب ہونے کی جو شرح ہے اس میں 10% کمی آ جائے اور یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک جرنل ہے امریکن جرنل، اس کے اندر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ گردوں کی جو کنڈیشن ہے خراب ہونے والی، اس میں جو ریورسل ہے، اس میں جو بہتری ہے سب سے زیادہ اس وقت آتی ہے جب پیشنٹ جو ہے وہ اسموکنگ چھوڑ دیتا ہے۔ اسموکنگ جو ہے وہ بیسیکلی کرتی کیا ہے؟ اسموکنگ آپ کے رگوں کو خراب کر دیتی ہے، آپ کے رگوں کے اندر خون کا بہاؤ نہیں اچھا ہونے دیتی، جس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر خراب ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو دل کے امراض ہو سکتے ہیں، اٹیک ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی اتنی بری ویسلز کی حالت ہے تو آپ کی خدا نخواستہ فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب جہاں جہاں جسم کے اندر رگیں ہیں ان کو بری طرح اسموکنگ جو ہے وہ خراب کرتی ہے۔ آپ جلد از جلد اسموکنگ سے جان چھڑائیں، اور اس کے آپ اسموکنگ چھوڑنے کے لیے آپ میڈیسن بھی کچھ ہوتی ہیں وہ ایڈوائز کر دیتے ہیں ڈاکٹر۔ اس کے علاوہ نکوٹین کی آج کل جو پیچز ملتے ہیں، نکوٹین گمز ہوتی ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سے یہ ہوگا کہ آپ جو اسموکنگ سے ہونے والے نقصانات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسموکنگ آپ جلد از جلد چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے سپلیمنٹس کا استعمال۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ باڈی بنانے کے لیے جم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سپلیمنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کرتی ہے۔ اب ایسے سپلیمنٹ جن کے اندر ایسے سپلیمنٹ جس کے اندر کریاٹین موجود ہوتا ہے، وہ کریاٹین جو ہے بیسیکلی آپ کی باڈی میں جا کے کریٹینین میں کنورٹ ہو جاتا ہے میٹابولزم کے ذریعے۔ تو آپ کی باڈی بیسیکلی جو آپ کے گردے ہیں اس کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسے سپلیمنٹ بالکل یوز نہیں کرنے جن کے اندر کریاٹین موجود ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی جو باڈی بلڈنگ ہے یا اپنی اگر آپ نے نیوٹریشن پوری رکھنی ہے باڈی کو، تو آپ نیچرلی چیزوں سے رکھیں۔ آپ ہول گرین استعمال کریں، آپ فروٹس استعمال کریں، ویجیٹیبلز استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پروٹین آپ قدرتی طریقے سے لے سکتے ہیں، لین پروٹین لیں جس کے اندر مچھلی ہے اور اس کے علاوہ انڈے ہیں اور چکن ہے۔ اگر آپ سپلیمنٹس لینا چاہتے ہیں تو ایسے سپلیمنٹس استعمال کریں جس کے اندر کریاٹین نہیں ہے۔ اگر آپ کی کڈنی پہلے سے ڈیمیج ہے تو آپ کو بالکل بھی ان چیزوں کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے وہ ہے گوشت کا استعمال۔ گوشت کا استعمال بھی آپ نے معتدل رکھنا ہے، آپ نے پروٹین کا انٹیک اپنا بہتر رکھنا ہے۔ خاص طور پر آپ نے ایسی پروٹین جو اینیمل بیسڈ ہے، مطلب گوشت ہے، ریڈ میٹ ہے، بڑے کا گوشت ہے، چھوٹے کا گوشت ہے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کم مقدار میں استعمال کرنی ہے۔ اندے پہلے سے خراب ہے تو آپ نے اس بالکل ہی اجتناب کر دینا ہے تو بہتر ہے۔ ادروائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گردے اچھے طریقے سے کام کریں تو آپ نے بہت زیادہ مقدار کے اندر بیف یا مٹن استعمال نہیں کرنا، اور بہت ریگولرلی بھی نہیں کرنا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کڈنیز ہیں اس کے اوپر بیسیکلی میٹابولک جو ہے ورک وہ بڑھ جاتا ہے، گردے آپ کے کام زیادہ کرتے ہیں، گردوں کی فیکٹریاں بیسیکلی کام زیادہ کرتی ہیں، فلٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور وہ تھک جاتی ہیں، ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور آپ کے جو فضلات ہیں اچھے طریقے سے جسم سے خارج نہیں ہوتی اور وہ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اگر پروٹین استعمال کرنی ہے تو لین پروٹین استعمال کریں، مطلب انڈے استعمال کریں، مچھلی استعمال کریں، چکن کا استعمال کریں، یہ تینوں چیزیں اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ پلانٹ بیسڈ جو ہیں ویجیٹیبلز وہ بہت اچھی ہیں جس کے اندر بینس ہیں، ہول گرین ہے، اس کے علاوہ دالیں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ کے جو گردے ہیں ان کی ہیلتھ کے اوپر اتنا زیادہ اثر انداز بالکل بھی نہیں کرتی۔ تو آپ یہ چیزیں اپنی استعمال کر کے اپنی جو وائٹامنس ہیں، منرلز ہیں اور پروٹین ہے اس کو آپ نارمل رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ پورے دن کے اندر آپ جو ہے پروٹین کا استعمال کریں یا گوشت کا استعمال کریں، ایک ساتھ بہت زیادہ اماؤنٹ میں گوشت کے استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فائبر۔ فائبر آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور قدرتی طور پر آپ اس کو سیب کے ذریعے لے سکتے ہیں، پھلوں کے اندر بہت زیادہ اچھی مقدار میں ہوتا ہے، سبزیوں میں خاص طور پر سبز پتوں والی سبزیوں میں، اس کے علاوہ سلاد میں، اس کے علاوہ دالوں کے اندر بہت موجود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو اسبغول ہسک کے اندر بھی اس کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تقریباً 30 سے 35 گرام ڈیلی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کی باڈی کے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہ آپ کی کڈنیز کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھے طریقے سے آپ کے گردوں کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ وہ آپ کے جسم سے فضلات اچھے طریقے سے نکال سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بلڈ پریشر کو بہت اچھا کنٹرول رکھتا ہے، آپ کی بلڈ پریشر کو زیادہ نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ جو آپ کا نظام ہے اس کو بہتر کرتا ہے، آپ کو قبض نہیں ہونے دیتا، قبض سے جان چھڑاتا ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے اندر انسولین کی سینسٹیوٹی کو امپروو کرتا ہے، مطلب آپ کو شوگر ہونے سے بچاتا ہے۔ اتنے سارے فوائد ہیں جو آپ سمپلی ایک اسبغول سے یا فائبرز کے استعمال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ
یہ دیکھیں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس سے بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے, شوگر بھی نہیں ہونے دیتا. تو یہ دونوں چیزیں الٹیمیٹلی آپ کے گردوں کے اوپر بہت اچھا اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں, 7 چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کی, جس کو آپ روٹین میں فالو کر کے اپنے گردوں کی ہیلتھ کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک تو نیچرلی ہیں, آپ اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی میڈیسن میں نے نہیں بتائی. اس کے علاوہ یہ آپ سائنٹیفکلی پروون ہے, آپ خود بھی ان چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں. سائنٹیفکلی پروون چیزیں ہیں اور آپ کی گردوں کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.